اب میں بلا تاخیر دعوت گفتگو دوں گی محترم محمد بشارت رضوی صاحب کو. آپ خطیب ہیں وفاقی کالونی کے، کہ تشریف لائیں اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے استقبال رمضان المبارک اور امت محمدیہ کی ذمہ داریاں، اس سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی لب خاموش نہ رہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے کائنات کے اندر جس کونے میں بیٹھ کر میری ذات پر درود پڑھا، بروز قیامت کے دن اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی. مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا کے بعد واجب القدر سامعین محترم، اس اعتماد اسٹیج کے جتنے بھی مہمان خصوصی زیر صدارت ڈاکٹر طاہر شریف زادہ سیرت سکالر اور مہمان خصوصی ڈاکٹر سمیحہ رحیل قاضی، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر وارث علی شاہین، اور جتنے بھی یہاں پر اسٹیج کی زینت بنے، تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے، 1400 سال پہلے اسی استقبال رمضان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. یہ ایسا مہینہ عظیم برکتوں والا مہینہ ہے جس کے آنے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. حضور کیا دعا مانگتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. اور فرماتے کہ وبلغنا رمضان، ہمیں اے اللہ بخیر و عافیت سے رمضان کے ساتھ ہماری ملاقات فرما. یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی وہ اتنا عظیم مہینہ، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، جس کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ کیا فرماتے؟ فرماتے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ما یستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون وما لا یستقبلکم. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس ایسے ایک مہینے کا تم استقبال کرنے جا رہے ہو. فرماتے ہیں صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. یہ بات یاد رکھنا، کر ہم آج اکٹھے ہوئے نا، یہ کوئی آج کی رسم نہیں ہے، یہ آج کی رسم نہیں ہے. حضور نے فرمایا، سے پہلے حضور نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے؟ 100 شہیدوں کا. تو رمضان کا استقبال کرنا یہ بھی تو حضور کی ادا ہے نا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. اس کو زندہ کرنا بھی گویا کہ ہم اس حدیث کے تحت آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ما تستقبلون، میرے صحابہ تم استقبال کرنے لگے ہو. فرماتے ہیں کہ وما لا تستقبلکم، تمہیں پتہ ہے وہ بھی تمہارا استقبال کرے گا. فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی نزل، کہ اللہ کے محبوب کوئی وحی آنے والی ہے، کوئی وحی آ رہی ہے کہ جس کا ہم استقبال کریں گے وہ ہمارا استقبال کرے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ نہیں. فرمایا کہ او عدو حاضر، فرمایا کہ کوئی دشمن کا مقابلہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، یا کوئی ایسا لشکر ہمارے مقابلے میں آنے والا ہے کہ جس کا ہم استقبال کریں گے وہ ہمارا استقبال کرے گا؟ حضور نے فرمایا قال اللہ، فرمایا ایسا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ پھر کس کا استقبال ہونے جا رہا ہے اور کون ہمارا استقبال کرے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ فی اولی لیلۃ لکل اہل القبلہ، فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، یہ پھر سن لو. فرمایا کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلی رات چڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے. فرمایا کہ پہلی رات چڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے. پر میرے صحابہ وہ رات آنے والی ہے جس کے پہلی رات آتے ہی اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. فرمایا کہ میرے صحابہ وہ رات آنے والی ہے جس کی رات آنے سے فرمایا کہ وہ ایسی رات ہے، فرمایا کہ جب وہ رات آتی ہے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. فرمایا کہ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب وہ پہلی رات آتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر نظر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. فرمایا کہ جس پر اللہ کی ایک نظر رحمت پڑ گئی فرمایا کہ پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا. فرمایا وہ رات آنے والی ہے جس کی ہر گھڑی کے اندر، ہر لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ خطبہ دیا فرمایا یغفر اللہ فی اولی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی رات کو سب کی بخشش فرما دیتا ہے. وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے فی رجل، فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یحز رأسہ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سر کو ہلایا. سر کو جب ہلایا کہ زبان سے وہ کہنے لگے بخ بخ، تو پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے کہ موجیں ہی لگ گئی ہیں، کہ وہ پہلی رات آنے والی ہے کہ جو ہمیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا. فرمایا کہ ایسی برکتوں والی، ایسی رحمتوں والی رات آنے والی ہے. پھر نبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ رات آنے والی، حضور فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے. یہ استقبال اسی لیے ہوتا تھا تاکہ لوگ کیا کریں، لوگوں کے دلوں کے اندر اس مہینے کی عظمت بڑھ جائے، اس کی قدر آ جائے، تاکہ اس کے آنے سے پہلے پہلے لوگ اس کا استقبال کر سکیں. فرمایا تاکہ لوگ جب یہ مہینہ آئے تاکہ اس کا ایک لمحہ بھی لوگ ضائع نہ کریں. فرماتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ایک یہ مہینہ آتا ہے اس کے ہر افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ 10 لاکھ وہ لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے ہر افطار کو. فرماتے ہیں کہ پھر آگے چلتے ہوئے حدیث کے حضور فرماتے ہیں کہ پھر جب اسی مہینے کے اندر جب جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے غروب آفتاب تک اس کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ میرے صحابہ وہ مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ برکتوں والا، وہ عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے. فرمایا میرے صحابہ اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اس کی قدر کتنی ہے. فرماتے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے، یہ اسلام کا ایک اپنا حسن ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اگر انسان جیسا مرضی مجوسی ہے، شرابی ہے، جیسا بھی گناہ گار ہے، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کا، اسلام کا ایسا حسن ہے، اسلام اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا سارے گناہوں کو معاف فرما، یہ اسلام کا حسن ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں نے حضور کے بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. جب دونوں مسلمان ہوئے، ان دونوں میں سے ایک نیکیوں میں بڑے فاسٹ تھے، نیکی کرنے میں بڑے تیز تھے، وہ دوسرے ان سے مؤخر تھے، وہ تھوڑے سے کم تھے. فرماتے ہیں کہ پھر جو تیز تھے، فاسٹ تھے، وہ ایک جنگ کے اندر شریک ہوئے، وہاں پر ان کو شہادت مل گئی. فرمایا جس نے حضور کی بارگاہ میں ایک لمحہ بھی گزارا نا، ایک لمحہ بھی، فرمایا کہ اگر کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، فرمایا اس کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی امانت ہیں، کسی ایک کا بھی دامن تھامو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. فرمایا کہ یہ صحابہ کی شان تو برحال. فرمایا دونوں صحابی ہیں، اب تو کلمہ پڑھ لے دونوں صحابی بن گئے، ایک نیکی میں فاسٹ ہیں. یہ صرف رمضان کی قدر بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان کی قدر، اس کی کتنی فضیلت ہے. فرمایا کہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، اگر ہمیں پتہ چل جائے اس کی قدر و منزلت کیا ہے،
ہم کبھی بھی اسے اس طرح نہ گزاریں جس طرح اس کو گزارنے کا حق ہے، ہم ایسا کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک فاسٹ تھا نیکیوں میں، دوسرے ان میں سے تھوڑے سے مؤخر تھے، یعنی تھوڑے سے کم تھے۔ پھر جو فاسٹ تھے ان کو شہادت بھی مل گئی، تو شہادت کو رتبہ بھی بڑھا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ایسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ جب ان کو شہادت مل گئی، شہادت کے بعد فرمایا حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک دن رات سوئے، خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب کے اندر جنت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اگر سوئیں ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رات کو سوتے ہیں جنت کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے پر ایک عجیب منظر دیکھا، فرماتے ہیں وہ دونوں لوگ جو حضور کے بارگاہ میں کلمہ جنہوں نے پڑھا، فرمایا کہ وہ بھی موجود تھے، جو شہید ہوئے فاسٹ تھے وہ بھی موجود تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ جنتی دروگہ باہر آیا، اس نے اب دیکھو کہ جنت میں بلانے کے لیے سب سے پہلے اس نے اس شخص کو بلایا جو نیکیوں میں کم تھا، نیکیوں میں کم تھا۔ فرمایا کہ وہ نیکیوں میں کم تھا، دوسرا نیکیوں میں فاسٹ تھا، شہادت بھی تھی، لیکن وہ ان کو مؤخر کر دیا گیا۔ ان کو کہا آپ انتظار کریں یہاں پر، انہوں نے انتظار کیا۔ فرمایا کہ آپ کا بھی وقت نہیں، آپ چلے جائیں۔ اب یہ جب خواب بیان کیا صحابہ کے درمیان، اس کا چرچا بڑا ہوا، حضور کے بارے میں بات آ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ کو پتہ نہیں ہے جو فاسٹ تھا وہ شہادت بھی پائی، لیکن وہ رمضان سے 1 سال قبل پہلے وہ وصال کر گیا۔ جو دوسرا تھا جو نیکیوں میں کم تھے، لیکن وہ یہ تھا کہ اس نے 1 سال زیادہ زندگی پائی، اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آ گیا، اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آیا۔ جب اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آیا، 1 رمضان کے زیادہ آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہلے داخل فرما دیا۔ فرمایا یہ قدر کی امید ہے۔ پھر امت کی ذمہ داری ہے، امت کو چاہیے کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے آنے سے پہلے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی ذمہ داری یہ دیکھنا چاہیے، جو لوگ اپنے زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو رمضان کے ابتدائی دنوں میں دینی چاہیے، جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقراء ہیں، تاکہ وہ کیا کریں؟ اپنی سحر کا بھی انتظام کر سکیں، وہ اپنے افطار کا بھی وہ انتظام کر سکیں۔ ہم کرتے ہیں کہ ہم آخری دنوں میں جا کر دے دیتے ہیں، جب 27ویں آ جاتی ہے یا 28ویں آ جاتی ہے پھر ہم دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں، پہلے ہی ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا کرنا؟ حضور نے فرمایا المؤمن جسد الواحد، مومن جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کے بدن کے ایک عضو میں درد ہو جائے، اس کا پورا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان مشرق میں بیٹھا ہو، دوسرا مغرب میں بیٹھا ہو، مشرق والا اگر اس کو درد ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے، بھائی یہاں پر آنے والے کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسے بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ تو پھر اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو لوٹ دیا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو لوٹ دیا، سنا ہے میں نے قدسیوں سے، یعنی فرشتوں سے سنا ہے میں نے قدسیوں سے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔